کہ آپ اس گرمی میں تشریف لائے، اور پھر میں شکر گزار ہوں اپنے تمام سینئرز کا جو میری گزارش پر تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ان بزرگوں میں سے، بزرگ کا معنی بڑا ہوتا ہے، اور جو بڑوں کو نہیں مانتا وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ میں بطور خاص شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ملک صاحب کا، میرے استاد بھی ہیں اور انتہائی شفیق اور مہربان استاد ہیں، جن کے بارے میں مجھے اگرچہ تاخیر سے ادراک ہوا، لیکن اب میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اگر میں استاد بنوں تو ان جیسا بنوں۔ یہ سچ ہے، یونیورسٹیز میں بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں، اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن کیا وہ استاد ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ پھر میں میرے انتہائی مہربان بھی اور بزرگ بھی اقبال ندیم صاحب تشریف لائے، صابر سودائی صاحب تشریف لائے، اور دیگر بھیرا سے پروفیسر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایک عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ تمام احباب اور بطور خاص جھنگ سے میرے محسن ہیں، عامر صاحب تشریف لائے ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، بہت ساری اچھی پوسٹوں پر رہے ہیں اور علم دوست آدمی ہیں۔ اور پھر میں سائل پنجابی ادبی جو اس کے تمام اراکین کا، اور اپنے آہنگ خسروی آرٹس فورم اور جتنے بھی میرے استاد سلامت علی خان آرٹس فورم میں اراکین ہیں جو محبت کرتے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ اپنی سی کوشش ہے جو ہم نے شروع کی ہے جشن رفعت سلطان کے نام سے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ یہاں یہ اس کی ابتدائی نشست ہے، اور اس کو ہم نے، میری بات ہو گئی ہے بہت سارے ضلعی آفیسر سے، تو اس کو ہم نے انشاءاللہ اب ڈویژن میں جا کر یہ پروگرامز کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اور ان بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ حضرت رفعت سلطان کو مجھ سے بہتر جاننے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں اور وقت گزارا ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور ادنا سا ان کا غلام بھی ہوں۔ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ مجھے علم و ادب سے جو شغف ہے اور جتنی بھی آگہی تھوڑی بہت اس عمر تک مجھے ملی ہے، اس میں میرے والد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھیں، یہ ان کا سارا دخل ہے اور ان کی تربیت ہے، اور پھر میرے نانا کا وہ مثالی کردار میرے سامنے تھا جو آج تک میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پایا۔ روایت اردو شاعری میں یہ باتیں ضروری ہیں، اگرچہ آپ کو جلدی بھی ہے، اور ویسے میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ جلدی ہو تو جانا نہیں چاہیے، اور اگر ہم آئیں تو پھر اچھے سے آئیں۔ میں شکر گزار ہوں، میرے بھائی نشاد صاحب رائل آرٹس فورم کے بانی بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، تشریف لائے ہیں ساہیوال سے، اور اس وقت میری پشت پناہی بھی کر رہے ہیں حضرت ڈاکٹر جاوید آغا، جن کی محبتیں میں ہمیشہ سے مجھے جو ہے وہ باقی جو حسنین اختر صاحب بیٹھے ہیں اور سب لوگ جو ہیں، روایت کبھی بھی جدت جس کو آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جدت روایت سے کٹ نہیں سکتی۔ آج کل لوگ جدت کے چکر میں روایت کا انکار کرتے ہیں، اور ایک عمومی ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ ہم جو چیز حاصل نہیں کر سکتے اور جو چیز ہمارے دسترس سے، خواہ وہ علمی دسترس ہو، ذہنی دسترس ہو یا عملی زندگی کی کوئی دسترس ہو، کوئی بھی چیز جب ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے سکلز ڈیولپ کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے تھے، ہم سیکھتے تھے، ہم اساتذہ کے جوتے اٹھاتے تھے کہ کچھ مل جائے گا۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہے، اب ہم جو سیکھ نہیں سکتے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اے کوئی شے نہیں۔ آدھی دنیا آئی فون کے مخالف اس لیے ہے کہ وہ خرید نہیں سکتی، یہ سچ ہے۔ اس لیے
چونکہ ہم میر صاحب جیسا شعر کہہ نہیں سکتے، غالب جیسا علمی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو مشکل کہہ کر ان سے فرار اختیار کرتے ہیں، کہتے کوئی شاعر نہیں کہ کیڑی شاعری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، ضروری نہیں کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بالکل ہی ختم ہے اور اس کی بالکل کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ان بزرگوں کو پڑھنا چاہیے، ان بڑے شعراء کی خدمت کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے زندگیاں دی ہیں اپنے کاموں کو، وقت دیا ہے، تب جا کر یہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ یہ ایسے نہیں نام ہو جاتے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت رفعت سلطان بھی ایسی ایک شخصیت ہیں کہ 72 سے زیادہ مشاہیر نے ان پر اپنی آراء کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی کلیات بھی میں لا رہا ہوں۔ اس پر ایک ڈاکٹر صاحب کی توجہ سے ہم ایک اچھا مقدمہ لکھیں گے اور کلیات رفعت سلطان بھی سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ان بزرگوں کی یاد میں یہ جو ہمارا آرٹس فورم ہے، آہنگ خسروی آرٹس فورم، یہ پورے پاکستان میں کوشش کرتا رہتا ہے اپنے طور پر۔ ہم اس میں بالکل چندہ نہیں کرتے، ہم کسی سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، ہم کسی سے اس کے لیے کوئی بھی ہماری طلب نہیں ہوتی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور ہم جو آپ کو پیش کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ خالصتاً ادب برائے ادب ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب معتبر ہیں، سب محترم ہیں، تو آپ اس میں تشریف لائیں، اور یہ جو فرار ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ اس سے ہم دور ہٹ جائیں، ہم مان لیں کہ یہ ہم سے اچھا ہے، اور جب ہم مان لیں گے تو یقین کیجئے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جب ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں تب سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو جدت کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں، یہ روایت میں نے کسی وقت اپنے استاد محترم کو ایک شعر سنایا، کسی بڑے آج کل کے جدید شاعر کا شعر ہے، تم بہت دور ہو اور میرے پاس، تم بہت دور ہو اور میرے پاس صرف ایک سمت کا کرایہ ہے۔ اس کو ذرا دیکھیے گا جی، بیٹا دیکھیے ذرا، آواز آ رہی ہے نا؟ کہ تم بہت دور ہو اور میرے پاس صرف ایک سمت کا، ڈاکٹر صاحب صرف ایک سمت کا کرایہ ہے۔ تو میں نے یہ شعر مجھے متاثر ہوا میں اس شعر سے کہ یار تو کوئی بڑی گل لکھی ہے نا۔ تو جب میں نے یہ کسی بڑے آدمی کو شعر سنایا کہ یار یہ دیکھیے جی شعر ہے کہ تم بہت دور ہو اور میرے پاس صرف ایک سمت کا کرایہ ہے، تو میرے محبوب تم بہت دور ہو اور میرے پاس تو چونکہ ایک سمت کا کرایہ ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف آ نہیں سکتا۔ یہ جدید شعر تھا۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بھائی اس شعر کو ذرا غور سے دیکھیے، محبوب کے پاس جانے کا کرایہ ہی طلب کیا جاتا ہے، واپس آنا کون چاہتا ہے؟ تو یہ تو عجیب پاگل آدمی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پاس کچھ ہو یا نہ ہو تیری طرف، میر صاحب نے کہا تھا بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے، کون اٹھتا ہے پھر؟ جب تیری آستان پہ آ گئے، یقین کیجئے میر صاحب کا عشق پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ یہی مشکل کہہ کر ہم بھاگ جائیں گے تو غالب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غالب میر ایسے بڑے آدمی ہیں۔ ایک اور بھی کلیہ آپ کو بتا دوں، میرے استاد نے مجھے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دو، علم تمہارے اندر آتا چلا جائے گا، ان کا انکار مت کرو۔ تو ہم جب پیار کرتے ہیں، اس بزرگ کو عزت دیتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کے کلام کو محبت سے پڑھتے ہیں، یقین کیجئے وہ جو علم ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے روحانی طور پر۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم روحانیت کا بھی انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ الگ میٹرز ہیں۔ تو حضرت رفعت سلطان کی غزل بڑی مشہور ہے، اس کے شعر پھر اپنی ایک غزل کے چند شعر پیش کروں گا اور پھر آگے مشاعرہ چلتا چلا جائے گا۔ اس میں یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ محبت والا کام ہے، اور جن کو کوئی جلدی ہو تو بے شک جس نے جانا ہو وہ چلا جائے، لیکن بار بار وقت مت دیکھیے، کیونکہ اس سے جو بیٹھے ہیں یہ بچے، جو یہاں ہماری ساحل ادبی فورم کے جو بچے ہیں اور ہماری آرٹس فورم کے جو بچے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بڑے شوق سے بیٹھے ہیں کہ ہم ان بڑوں کو سنیں گے، تو آپ شوق سے بیٹھیے۔ آج کی رات پھر نہیں ہوگی، حضرت رفعت سلطان، آج کی رات پھر نہیں ہوگی،
یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، آج کی رات پھر نہیں ہوگی، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، رات ان کو بھی یوں ہوا محسوس جیسے یہ رات پھر نہیں ہوگی، رات ان کو بھی یوں ہوا محسوس جیسے یہ رات پھر نہیں ہوگی۔ اور شعر دیکھیے، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی، جیت کے شوق سے گزر رفعت، یہ وہ مقام ہے، جیت کے شوق سے گزر رفعت، عشق کو مات پھر نہیں ہوگی۔ تو جیت کا شوق جو ہے نا، اس سے آگے نکلیں۔ یہ حضرت رفعت سلطان کا کلام تبرکاً میں نے پیش کیا ہے، غزل کے چند اشعار میں، اپنی غزل کے مختصر سی، میری ایڈا وڈا میں شاعر کوئی نہیں، بس جوتے ضرور اٹھاتا ہوں بزرگوں کے، اور اس پہ ہوتا ہے جب کسی کا نشاد صاحب دھیان ہوتا ہے پھر یقیناً گیان ہوتا ہے، جب کسی کا دھیان ہوتا ہے پھر یقیناً گیان ہوتا ہے، اب اندھیرے کو دیکھ کر دل کو، اب اندھیرے کو دیکھ کر دل کو روشنی کا گمان ہوتا ہے، اب اندھیرے کو دیکھ کر دل کو روشنی کا گمان ہوتا ہے، لگ گیا پھر ہنر کدے پہ علم، تو میں آرٹسٹ بھی ہوں نا، تو لگ گیا پھر ہنر کدے پہ علم، قصہ غم بیان ہوتا ہے، لگ گیا پھر ہنر کدے پہ علم، قصہ غم بیان ہوتا ہے، مجھ سے اقدار کے اسیروں کو، تو میں اقدار کا اسیر ہوں، سچی بات ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں تم بنیاد پرست ہو، بے شک بنیاد ہے تو پرست ہوں، جی ہاں، مجھ سے اقدار کے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے اقدار کے اسیروں کو آزمائش کا دان ہوتا ہے، مجھ سے اقدار کے اسیروں کو آزمائش کا دان ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھیے، ایک پتنگا وفا شعار غریب، ایک پتنگا وفا شعار غریب، جلنے والوں کا مان ہوتا ہے، ایک پتنگا وفا شعار غریب، جلنے والوں کا مان ہوتا ہے۔ اور شعر ہے کہ ایک فنکار فن کا شیدائی، ایک فنکار، یہ فنکاروں کا نوحہ ہے، ایک فنکار فن کا شیدائی عبرتوں کا نشان ہوتا ہے، ایک فنکار فن کا شیدائی عبرتوں کا نشان ہوتا ہے، مجھ سا آشفتہ سر فقیر سمن، مجھ سا آشفتہ سر مجھ سا آشفتہ سر فقیر سمن، سارے مشرب کی شان ہوتا ہے، مجھ سا آشفتہ سر فقیر سمن، سارے مشرب کی شان ہوتا ہے۔ میں بار دیگر آپ تمام مہمانان اور مہربانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ فردن نام لینا مشکل ہے، کسی کا نام رہ گیا ہو تو خدا را ناراض مت ہوئیے گا، آپ میرے دل میں ہیں اور ہر وقت دل میں ہیں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔